بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، مرزا منگول اس نے ایک عرصہ سے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ اہل سنت کے جو مشائخ تھے، جو اولیاء اعظام تھے، ان سب نے معاذ اللہ اپنے کلمے پڑھائے ہوئے تھے۔ خیر، یہ تو اس کا ایک الزام ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس امت کے جتنے اولیاء ہیں سب کو ہی کافر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور یہ خواہش اس کی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ کشف و الہام کے مسئلہ میں اس نے پوری امت کو کافر کہا، باقاعدہ کلیم کیا، لفظ کافر ہی بولا کہ جس نے بھی کشف و الہام کا دعویٰ کیا وہ کافر ہوتا ہے، جبکہ کشف و الہام کے قائل تو امام بخاری ہیں، اور خود انہی کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر الہام ہوا تھا تو میں نے یہ حفظ حدیث کا کام شروع کیا اور پھر بخاری شریف کی تصنیف کی۔ تو ان دو مسئلوں میں اس نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ ایک تو وہ بزرگ، وہ اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے کشف و الہام کا دعویٰ کیا، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھایا اپنا۔ جہاں تک کشف و الہام کا تعلق ہے تو وہ تو ہم مانتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک دفاع کریں گے اور اس کو ثابت کریں گے کہ یہ کشف و الہام ایک حقیقت ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت نے ہر دور میں کشف و الہام کو مانا اور اپنے اولیاء کرام کا بھرپور دفاع کیا ہے، چونکہ کشف و الہام کا دعویٰ تو امام بخاری کا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے شیوخ حضرت امام حسن بصری، اس کے بارے میں مرزا منگول نے پورا کلیم کیا کہ معاذ اللہ وہ بھی ختم نبوت کے ڈاکو تھے۔ ان کا وہ بیان چلا کر کہ انہوں نے کشف و الہام کے ذریعے رب سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہمارے مزید بیانات آئیں گے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مرزا اس مسئلے میں جتنا بیان کر سکتا ہے کرے، ہم اس کا نہ انکار کریں گے نہ اس سے بھاگیں گے، بلکہ جہاں بھی آن لائن ڈیبیٹ کے لیے کوئی ٹائم مختص کرے گا، اہل سنت کی جس ہستی سے کرے گا، ہم انشاءاللہ تیار ہیں اور اس سے بھرپور بات کریں گے۔ لیکن اس کے پروپیگنڈے کا طریقہ یہ ہے کہ کشف و الہام سے بھاگتے ہوئے یہ بندہ اب نئے شوشے چھوڑ دیتا ہے۔ او جناب، ان بابوں نے اپنے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، چشتی رسول کا کلمہ ہے، شبلی رسول کا کلمہ ہے، آئے دن کسی معروف پاپولر ہستی کی تصویر لگا کر تھم نیل پر اور اس طرح مشہور کر دے گا کہ یہ جناب چشتی رسول کا دفاع کرتے ہیں، یہ شبلی رسول کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی تصویر لگا کر ایک اور موضوع تھا، اس پر ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم ہر عدالت میں ثابت کریں گے، لیکن اس نے پھر وہ ٹائٹل دے دیا، جناب ڈاکٹر جلالی کا بھی اعلان ہے کہ میں عدالت میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ سارے جھوٹ ہیں مرزا کے، ٹوٹل پروپیگنڈا۔ ہم نے بار بار اس چیز کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے بار بار اس چیز کا پردہ چاک کیا کہ چشتی رسول کی روایت جس کتاب میں ہے فوائد السالکین، باقی ساری کتابوں میں جہاں جہاں بھی روایت گئی ہے فوائد السالکین کی ہی گئی ہے، اور فوائد السالکین کا کوئی وجود نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضمیہ میں اس کو ذکر کیا کہ ایسی کوئی کتاب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے نہیں لکھی، ان کی طرف یہ غلط منسوب ہے۔ مرزا یہی کہتا تھا کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی انکار کرتے پھریں، جب تک بڑوں کا کلام نہیں آتا تو میں نہیں مانوں گا۔ ہمارے بڑوں نے دعویٰ کیا، بڑوں نے اعلان کیا، پھر اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے خیر المجالس سے نقل کیا۔ یہ سارا کچھ ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور بار بار یہ بیان ہوتا رہا کہ یہ کسی صدی میں کسی دور میں بھی فوائد السالکین جو ہشت بہشتی کے اندر رسالہ ہے اس کو کبھی بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا رسالہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہاں، چھپ جانا یہ اور بات ہے، کاروباری لوگوں کو تو اپنے کاروبار سے غرض ہے، وہ اگر کتابیں چھاپتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت سارے اس پر متفق ہیں۔ آج میں مرزا کو اپنے بڑوں کا فتویٰ بھی دکھائی دیتا ہوں، جو مرزا کا بڑا کلیم ہے کہ جناب کسی بڑے کا فتویٰ دکھائیں، یہ چھوٹے جتنا مرضی انکار کرتے پھریں، پہلے بڑے آئیں تو بڑے آ کر انکار کریں۔ اس کا تو دعویٰ تھا مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ آ کر انکار کریں۔ ہم کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بہت مقدس ہستی
جس پر پوری اہل سنت کو اعتماد ہے، ہمارا اہل سنت کا بچہ بچہ جنہیں اپنا امام مانتا ہے، آج فتاوی رضویہ سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ چشتی رسول اور شبلی رسول کی کتابوں کا کیا کیا جائے۔ مرزا نے دوبارہ کلیم کیا کہ شبلی رسول والے کلمے بھی بریلویوں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب سنو شبلی رسول کا کلمہ کس کتاب میں ہے۔ یہ ہے کتاب تذکرہ غوثیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 343 پر شبلی رسول والا کلمہ موجود ہے، مانتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب چھپتی بھی ہے، کتاب جو ہے وہ موجود بھی ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے۔ جو کتاب نہیں ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں مانا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کتاب فوائد السالکین کا رد آج سے 600 سال پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ محقق رد کر رہے تھے 400 سال پہلے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی خیر المجالس میں رد کر رہے تھے، تو اس لیے تو صدیوں پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ نہیں ہے۔ ہاں شبلی رسول والی یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ غوث علی شاہ کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، اور اس میں یہ واقع بھی موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں سنو، یہ ہے فتاوی رضویہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ امام اہل سنت اس کتاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کتاب تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، ضلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کا فتویٰ، یہ ہے امام اہل سنت کا فتویٰ کہ جو کتاب کفر کی باتوں پر مشتمل ہے اس کے بارے میں امام اہل سنت نے اعلان کر دیا کہ یہ کتاب قطعاً قابل قبول نہیں، اس کی باتوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے لکھا، ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے۔ یہ ہے اہل سنت کے امام، واضح اعلان کیا کہ شبلی رسول والے کلمے کی اس کتاب کو جلا کر خاک کر دیا جائے۔ ہم نے تو کبھی دفاع نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ یہ ہماری روایات ہیں، ان کو بھرپور ثابت کیا جائے۔ نانا اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو جلا کر خاک کر دیا جائے۔ اب ہم تو تیار ہیں اپنے امام کے نام پر۔ اب میرا ایک مرزا سے بھی سوال ہے کہ مرزا نے بھی چند روایات کو گستاخانہ قرار دیا، اور باقاعدہ اس کا بیان کلپ موجود ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ بخاری کی یہ روایت گستاخانہ روایت ہے۔ اب کتاب گستاخانہ ایک مرزا کے نزدیک ہے، بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں گستاخانہ روایت کا اس نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ اب ایک گستاخانہ روایت والی کتاب یہ ہے، ہمارے امام نے فتویٰ دے دیا کہ اس گستاخانہ روایت والی کتاب کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، تو ہم اس کتاب کو جلانے کے لیے تیار ہیں۔ اب مرزا پر آئے گا سوال کہ یہ میرے ہاتھ میں آگ ہے، ادھر یہ کتاب ہے، ہم اس کو جلانے کے لیے تیار ہیں۔ اب مرزا جواب دے کہ مرزا کب بخاری کو جلانے کے لیے تیار ہوگا؟ اس نے بھی کلیم کیا ہوا ہے کہ اس میں بھی گستاخانہ روایت ہے، اور مرزا کا کلیم اس کتاب کی گستاخی سے بڑا ہے کہ ایک وہ بات کہ جس میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے منافی کوئی بات ہے، اور نبوت کے سلب ہونے کا تذکرہ ہے۔ جس کا کلیم مرزا نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر روایت ہے تو معاذ اللہ ہمارے نبی سے نبوت ہی سلب ہے، یعنی نبی کی شان سے یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، اور امام بخاری نے ثابت کیا ہوا ہے۔ یعنی مرزا کے بقول امام بخاری خاتم الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی ہی نفی کر رہے ہیں اس روایت کو ذکر کر کے۔ وہ بات کی بات ہے کہ اس کی سند میں کیا مسئلہ ہے، امام بخاری نے تو ذکر کیا ہوا ہے، سند کا تعلیقات کا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری جب ایک روایت کو ذکر کر رہے ہیں اس کی اتھینٹیکیشن لے کر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ اب مرزا پر آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے
نبوت کو سلب کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منافی بات کرنا، یہ بڑی گستاخی ہے، یا کسی بندے کا امتی نبی کلیم کرنا یہ بڑی گستاخی ہے۔ بہرحال گستاخی ساری ہے، گستاخی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ہمارے امام نے تو فتویٰ دے دیا کہ اس گستاخانہ کتاب کو جلایا جائے، اب مرزا بھی فتویٰ دے کہ جس کو میں نے گستاخانہ کہا ہے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جائے، لیکن قیامت تک، قیامت سے بھی 4 دن بعد تک کا ٹائم ہے، مرزا اور مرزے کے حواری منگولوں کی اولاد کبھی بھی جرت نہیں کرے گی کہ جس کو گستاخانہ کہا ہے اس کے خلاف کوئی فتویٰ صادر کیا جائے، یہ ان سے کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اب ہمارے امام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، اب ہم انتظار کریں گے کہ مرزا کب اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی گستاخانہ کتابوں کو جلائے، اور ادھر ہم بھی ان کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیں جن کے بارے میں امام اہل سنت نے فتویٰ دے دیا کہ شبلی رسول والی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ مرزا یہ ہے سچ، یہ ہے حقیقت۔ اب اس کے بلائنڈ فالورز کسی طور پر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ کسی طرح مرزا کے سامنے بھی کوئی بات جھوٹی ثابت ہو جائے۔ ان کی اندھی عقیدت، ان کے سر پر حق وہی ہے جو فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے شبلی رسول، چشتی رسول، ان کلموں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمارے بڑوں کے فتوے کا اس نے تقاضا کیا تھا، آج اعلیٰ حضرت سے بھی ہم نے دکھا دیا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی کوئی بڑا دکھایا جائے تو ایک دفعہ نام تو لے، ہم بڑوں کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ سب نے رد کیا ہوا ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ لیکن مرزا منگولوں کی اولاد، اس کا ایک ہی مشن ہے کہ جھوٹ بول کر اس کی مارکیٹنگ کی جائے اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جائے کہ لوگ سچ سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ لیکن حق حق ہے، حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا۔ ہمارا آج بھی عقیدہ وہی ہے کہ شبلی رسول والی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ مرزا بھی فتویٰ دے کہ جن کے بارے میں اس نے کلیم کیا ہے کہ گستاخانہ ہے ان کو جلا کر بھی راکھ کر دیے جائے، پھر مرزا کی خیرت کا پتہ چلے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ